یہاں سے اب ہمارا قافلہ سیدھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف روانہ ہے، جہاں پر جبل احد کی زیارت انشاءاللہ کریں گے اور باقی میدان احد اور شہداء کی انشاءاللہ وہاں پہ زیارت کریں گے۔ یہاں سے تقریباً ہمارا 35 سے 40 منٹ کا سفر ابھی ہے، کیونکہ یہ سفر ہم نے ایک کونے سے مدینہ کے دوسرے کونے پہ جانا ہے اور مدینہ کے ہائی وے باہر کی طرف سے جانا ہے۔ اس دوران بیچ میں کوئی تاریخی مسجد یا کوئی تاریخی رستہ نہیں آتا جس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں، تو اتنی دیر آپ لوگوں کو کچھ معلومات مدینہ منورہ کے متعلق بتاتا چلوں کہ 4 چیزیں مدینہ منورہ کی متبرک تحفے ہیں، 4 تحفے مدینہ کے جسے ہم سوغات مدینہ کہتے ہیں۔ جیسے ہر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی تحفہ ہوتا ہے، تو اس شہر کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو اکثر حاجی یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور وہ چاروں چیزیں ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہے۔ پہلا تحفہ مدینے کا اسے کہا جاتا ہے مدینے کی کھجوریں۔ میں اکثر حاجیوں کو کہتا ہوں کھجوریں مدینہ کی، زمزم مکہ کا، یہ 2 تحفے دنیا جہاں کے تحفوں سے بڑھ کر ہیں۔ کھجوریں جب بھی لے کے جائیں مدینہ منورہ سے لے کے جائیں۔ انشاءاللہ جب ہم مدینہ کے باغات کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی کھجوریں لے کے جانی چاہیے اور کون کون سی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا فرمائی ہے اور کن کن بیماریوں کے لیے وہ مفید ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان میں آپ کو باغات کی طرف چلتے ہوئے دوں گا۔ تو پہلا تحفہ مدینے کی کھجوریں۔ دوسرا تحفہ مدینے کا اسے کہا جاتا ہے مدینے کا سرما، جسے الاسمد سرما کہا جاتا ہے۔ الاسمد ایک پتھر کا نام تھا جس کا ہمارے نبی پیس کر سرما استعمال کرتے تھے۔ اس کا ذکر ہمارے نبی نے حدیث صحیح البخاری میں یوں کیا ہے، حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ الاسمد سرما بہترین سرما ہے کیونکہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ہمارے نبی رات کو سونے سے پہلے سرما 3 مرتبہ ایک آنکھ میں اور 3 مرتبہ یعنی 3 سلائیاں ایک آنکھ میں پہن کر سوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید رہتا ہے جن کی نظر کمزور ہو، اس وجہ سے کہ اس میں زمزم ہوتا ہے اور زمزم میں اللہ نے بہت بڑی شفا رکھی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا دوسرا تحفہ۔ پہلے جو 1998 2005 2000 میں جو لوگ حاجی آتے تھے وہ باقاعدہ اس کے یہاں سے پتھر لے کے جاتے تھے، خود پیس کر اس کا سرما بناتے تھے۔ لیکن بعد میں یہاں پہ جب عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ اکثر پاکستان، انڈیا یا دوسرے ایشیا کے ملکوں سے جو حاجی آتے ہیں وہ یہاں سے سرما لے کے جاتے ہیں، تو اور نسبت کیونکہ الاسمد کی مشہور تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے یہ مشہور تھا، تو انہوں نے ہر کالے پتھر کو الاسمد کے نام سے بیچنا شروع کر دیا، کیونکہ پتھروں پہ نام نہیں لکھا ہوتا اور لوگ محبت اور عقیدت میں لے کے جاتے تھے۔ بعد میں جب یہاں کے عرب کی حکومت نے یہاں پہ باقاعدہ مدینے کی ایک کمپنی قائم کی جس کا نام تھا الاسمد، انہوں نے پتھر بیچنے بند کر دیے۔ ہر سرما، پسا ہوا سرما، شیشی کے اوپر لیبل لگایا اور اس لیبل کے اوپر حدیث صحیح البخاری اردو میں، انگلش میں اور عربی میں 3 مختلف زبانوں میں لکھی تاکہ لوگوں کو اس کی واضح پہچان ہو سکے کہ یہ الاسمد سرما ہے۔ اب موجودہ وقتوں میں مدینہ میں کوئی بھی سرما الاسمد جس کے اوپر حدیث صحیح البخاری لکھی ہوگی وہی الاسمد ہوگا، باقاعدہ اس کی شیشی کے اوپر لیبل لگا ہوتا ہے اردو میں، انگلش میں، عربی میں، تاکہ لوگوں کو اس کی واضح پہچان ہو سکے اور لوگ دوسرے سرموں یا دوسروں میں اس کا فرق جو ہے وہ واضح ہو سکے اور لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ نہ ہی اس کے پتھر ملتے ہیں، نہ ہی اس کا ویسے سرما ملتا ہے۔ جس شیشی کے اوپر حدیث مبارک لکھی ہوگی، الاسمد تو لکھا ہوگا، حدیث مبارک نیچے پرنٹڈ ہوگی، وہ مدینہ کا الاسمد سرما ہے۔ یہ مدینہ کی دوسری چیز جو کہ اکثر حاجی صاحبان یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا تحفہ مدینہ منورہ کا، تیسرا تحفہ مدینہ شریف کا اسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ اردو میں تو اسے کہتے ہیں روغن بلسان یا بلسان کا تیل، عربی میں اسے کہا جاتا ہے زیت باللسان۔ آگے مجھ سے کچھ ساتھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں گاڑی میں تفصیل سے اس کا تھوڑا بیان دوں گا۔ بلسان ایک درخت کا نام ہے۔ اس درخت کے جب پتوں کو توڑا جاتا ہے، اس کی ٹہنیوں کو توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا رس نکلتا ہے جس میں 72 سے زائد بیماریوں کی شفا ہوتی ہے، جو کہ خاص طور پر شوگر کے لیے، شوگر کے بعد جسم میں جو انسان کو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے، طاقت کے لیے، بے اولادی کے لیے، جوڑوں کے درد، فالج کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کو لوگ نیوٹریشن کے طور پہ یہاں پہ دیتے ہیں۔ 72 سے زائد بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ جو چند میں نے گنائی ہیں ان کے لیے لوگ خاص طور پر یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اس کی تفصیل بتائیں، تاریخ، تاکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل سکے، اس کے طریقے استعمال کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ بدر کے میدان، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ گئے، بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی،
مسلمان جنگ میں کامیاب ہو کر چلنے لگے، ایک جگہ پر صحابہ کرام بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بدن بالکل کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے زخموں کو ٹھیک کرے، ہمیں اتنی ہمت طاقت دے کہ ہم مدینے کی طرف چل سکیں، کیونکہ ہمارے زخموں میں بہت تکلیف ہے، ہمارے جسم میں بہت درد ہے۔ پرانے وقتوں میں نہ ڈاکٹر ہوتے تھے، نہ حکیم ہوتے، نہ طبیب ہوتے، لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ حضور کے پاس دعا کے لیے جاتے، جیسا کہ ایک صحابی حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم میرے دل میں بہت شدید درد ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ جا کے اجوا کھجور کھایا کرو اور گٹھلی سمیت کھایا کرو، دعا کی پہلے، پھر کہا جاؤ جا کے اجوا کھجور کھایا کرو اور گٹھلی سمیت کھایا کرو۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے حضور کی سنت پر عمل کیا، کچھ ہی دنوں میں میرے دل کی کیا، میرے جسم کی تمام تکلیفیں دردیں دور ہو گئی۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں صحابہ کرام کا یقین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک شفا پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ جو یہودی تھے وہ بھی حضور کے پاس جاتے، ان میں کوڑ کی بیماری تھی یہودیوں میں، وہ حضور کے پاس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، کئی یہودیوں کو فوراً آرام آ جاتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، کئی ڈر کر بھاگ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن حضور کے پاس دعا کے لیے وہ ضرور جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے وہاں پر موجود اس میدان میں جتنے بھی درخت صحابہ کرام کے لیے شفا رکھ دی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ کھانے کی چیزوں میں صرف وہ درخت اس کے پتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں صحابہ کرام کے لیے شفا رکھ دی، جن صحابہ کرام نے ان کے پتوں کو توڑ کر کھایا، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ انہیں لگا جیسے ان کے جسم میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے اس کو اپنے زخموں پر لگایا ان کی درد، ان کی تکلیف ختم ہو گئی اور وہ واپس مدینے کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ انہیں کوئی بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتی تو وہ اس کو سنت کے طور پر اپنا لیتے اور اس کو استعمال کرتے۔ ہمارے نبی کا سنت طریقہ تھا، ہمارے نبی رات کو سونے سے پہلے ایک پیالہ بکری کا دودھ، اس کے اندر بلیسان کو ملا کر ایک پیالہ پیتے، اور اگر جسم کے کسی حصے پر درد ہوتی تو زیتون کے تیل میں ملا کے اس کی مالش کی جاتی تھی۔ آج بھی لوگ اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ اس کا تیل ملتا ہے، اس کے پتے بھی ملتے ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی ملتی ہیں، زیادہ تر لوگ تیل کی شکل میں لے کے جاتے ہیں تاکہ زیادہ دیر استعمال ہو سکے، کیونکہ پتے جلدی خشک ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ تیل ہوگا تو پتہ نہیں چمچے بھر ہم ڈالیں گے پئیں گے، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی صرف آپ نے 1 سے 2 قطرے اس کے استعمال کرنے ہیں، اور 2 قطروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جسم کی تمام کمزوری کو برابر کر دیتی ہے، جسم کی تمام طاقت بحال کر دیتی ہے۔ انسان 5 سے 6 دن میں اسے پتہ چل جاتا ہے اس نے کوئی چیز پی ہے۔ یہاں پہ بچے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ لوگ جگہ جگہ جڑی بوٹیاں بیچ رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ یہاں پہ جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں، حالانکہ آج سعودی عرب میں ہر طرح کا ڈاکٹر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا ایک نیا جدیدی تکنیکی مشینوں کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ لوگ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس نسبت سے نہیں کہ یہ چیزیں انہیں شفا دیتی ہیں، اس نسبت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے شفا رکھ دے گا۔ آج بھی جب عرب کے لوگ بیمار ہوتے ہیں یہ فوراً ایلوپیتھک دوائیوں کی طرف نہیں بھاگتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چیزیں استعمال کرتے ہیں، شہد، زمزم، اجوا، زیتون۔ میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ آپ مدینہ سے کچھ بھی لے کے جائیں، اگر آپ کی نیت سچی ہوگی، آپ کا عمل خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ ہم لوگ ذرا یقین کے معاملے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، یہ عرب لوگ چاہے ہم انہیں جتنا بھی برا کہہ لیں، اگر آپ انہیں بتا دیں نا کہ یہ چیز ہمارے نبی کی سنت تھی تو یہ اس کو سنت کی یقین کے ساتھ کھائیں گے اور ان لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے۔ ہم لوگ چیز بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہمارا یہ یقین ہو، پتہ نہیں یہ استعمال کام کرے یا نہ کرے، وہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ یقین کامل رکھیں، مدینہ سے کچھ بھی لے کے آئے، نیت کریں یا اللہ یہ میں کھجور کا ایک دانہ تیرے نبی کے پاک شہر سے لے کر آیا ہوں، میری یہ فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، اس کو دور فرما دے، میں اس کو تیرے نبی کی سنت کے طور پر استعمال کرنے لگا ہوں، بے شک شفا تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ملے گی اور اجر بھی ملے گا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دوا میں آپ کے لیے وہ شفا دیتا ہے، چاہے آپ ایک دفعہ کھائیں تو ٹھیک ہو جائے، کئی بندے کتنے سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس وجہ سے شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی نیت، آپ کا خلوص اللہ سے مل گیا تو خود بخود انسان کو شفا مل جاتی ہے بغیر کسی چیز کے۔ کئی بار بزرگوں کی دعا سے انسان کو شفا مل جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آزمائش ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا،
یہ ایک طریقہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کا. اس کا طریقہ استعمال بتاتا چلو. آج موجودہ وقتوں میں بھی اس تیل کے اس کے اندر ڈراپر لگا ہوتا ہے. موجودہ وقتوں میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک گلاس گرم دودھ کا, اس کے اندر اس تیل کے 1 سے 2 قطرے ڈال کر 1 گلاس پیا جاتا ہے. شوگر کے لیے, دما کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے, بے اولادی کے لیے, طاقت کے لیے اس کو دودھ میں ڈال کے پیا جاتا ہے. اندرونی بیماریوں کے لیے اور مالش کے لیے, جوڑوں کے درد اور خاص طور پر فالج کے لیے زیتون کا تیل لے کر, ایک ڈبہ ملتا ہے زیتون کا چھوٹا 5 ریال کا, اس کے اندر اس کی پوری شیشی کو ایک دفعہ ملا کے اپنے پاس محفوظ کر لے اور گرم کر کے اس کی روزانہ مالش کرے. 5 سے 6 دن. یہاں جب کسی کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کو صرف زیتون کا تیل اور بلسان کا تیل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ اس کی مالش جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں. 5 سے 6 دن میں اس کے جسم میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے, خاص طور پر جوڑوں کے درد اور فالج کے لیے. یہ اس کا سنت طریقہ ہے, لیکن اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس کو آپ استعمال کرنے سے پہلے اس کی نیت کریں, کیونکہ اس میں 72 سے زائد بیماریوں کی شفا ہے. آپ نیت کرتے ہیں میں اس کو فلاں چیز کے لیے استعمال کرنے لگا ہوں, یہ اسی نیت پہ جا کے اثر کرے گا. اسی طریقے سے زمزم کا پانی بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیو گے اسی نیت پہ جا کے وہ اثر کرے گا. لہٰذا یہ مدینہ منورہ پینے کے لیے اس کو دودھ میں پیا جاتا ہے, مالش کے لیے زیتون کے تیل میں ملا کے اس کی مالش کی جاتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ عام روٹین میں اس کو دودھ میں, چائے میں, قہوے میں ڈال کے پیتے ہیں. بچے, بوڑھے, بزرگ کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کو نیوٹریشن کے طور پر دودھ میں ہفتے میں ایک دفعہ پلا دیا جاتا ہے. قدرتی طور پہ اس سے جسم میں نکھار اور طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہاں پہ آنے والے اکثر لوگ کچھ یہاں جڑی بوٹی ملتی ہے بے اولادیوں کے لیے, اس کے علاوہ روغن بلسان بے اولادیوں کے, تو اکثر حاجی صاحبان یہاں سے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں. اس وجہ سے آج کل موجودہ وقتوں میں لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں. یہ مدینہ کی تیسری چیز. چوتھی چیز مدینہ منورہ کی, اسے کہا جاتا ہے زیتون کا پھل یا زیتون کا تیل. زیتون کا پھل جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, والتین والزیتون, اور زیتون کا تیل ہمارے نبی ہر کھانے میں استعمال کرتے تھے. یہ 4 چیزیں مدینہ منورہ کی مقدس ترین چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں سے انشاءاللہ اجوا کے تو ہم آپ کو باغات کی طرف لے کے جائیں گے جہاں آپ کو اجوا دلائیں گے بھی اور اجوا کے بارے میں گائیڈ بھی کریں گے. اس کے علاوہ 2 چیزیں ہمارے پاس اور موجود ہیں, الاسم سرما اور روغن بلسان. یہ اکثر حجاج کرام یہاں سے لے کے جاتے ہیں, ہمیں یہ دیا جاتا ہے تاکہ ہم حاجوں کو اس کے بارے میں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں, تاکہ جو لوگ یہاں سے لے کے جائیں اس کو اس کے بارے میں بھی پتا ہو, اس کا طریقہ استعمال کے بارے میں بھی پتا ہو. الاسم سرما, اس کی جو ایک شیشی کی قیمت ہے وہ دکان پر تقریباً 10 ریال کی دی جاتی ہے, لیکن حج کے دنوں میں چونکہ یہ زیادہ چلتا ہے, عام دنوں میں تو کوئی اتنا یہاں سے نہیں خریدتا. حج اور عمرہ یہی 2 سیزن ہوتے ہیں کہ پاکستان سے یا انڈیا سے حاجی آتے تو وہ زیادہ تر یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اس لیے حج کے دنوں میں لوگ اس کو 15 20 ریال میں بھی اس کی ایک شیشی فروخت کرتے ہیں سیزن کی وجہ سے, جبکہ عام دنوں میں اس کی 10 ریال کی ایک شیشی ملتی ہے. اس کے علاوہ جو روغن بلسان ہے یہ بدر کے مقام سے لایا جاتا ہے, اس کی تقریباً 25 سے 30 ریال کی ایک شیشی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے باہر, گیٹ کے باہر کچھ عربی بدو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسواکیں لے کے. یہ بدر کے مقام سے 30 ریال کی شیشی لاتے ہیں, یہاں پر لا کر 70 ریال کی ایک شیشی فروخت کرتے ہیں, کیونکہ مدینہ میں یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. اس وجہ سے لوگ مہنگا بھی پھر خرید لیتے ہیں کہ چلے